اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے، کیا تم ایسی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین و آسمان کو 2 دن میں پیدا فرمایا، اور تم اس کے لیے شریک تجویز کرتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑ بنا دیے جو اس کے اوپر موجود ہیں، اور اس نے زمین میں برکت دی، اور اس نے زمین میں اس کی غذائیں مقرر کر دی 4 دن میں۔ یہ پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اس حال میں کہ وہ دھواں تھا، سو اس نے آسمان اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے؟ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہیں۔ سو اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دے دی اور حفاظت کی چیز بنا دی۔ یہ تقدیر ہے عزیز کی، علیم کی۔ تفسیر: ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے اور شرک کی شناعت و قباحت بیان فرمائی، نیز آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے اور ان سے متعلق امور بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس ذات پاک کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا؟ اتنی بڑی زمین کا وجود سمجھدار و عقل مند انسان کے لیے یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ اس کا پیدا فرمانے والا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی توحید کے قائل ہونے کے بجائے تم نے یہ کر رکھا ہے کہ اس کے لیے شریک ٹھہرا دیے جنہیں تم اس کے برابر سمجھتے ہو۔ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور وہ خود پیدا فرمانے والے کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے۔ وہ اپنے خالق کا برابر، ہمسر اور شریک اور مقابل کیسے ہو سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے؟ جس ذات پاک نے زمین کو پیدا کیا وہ سارے جہانوں کا مالک ہے اور پروردگار ہے۔ تم اور تمہارے باطل معبود اس
خالق جل مجدہ کی مخلوق اور مملوک ہیں۔ خالق کائنات نے صرف زمین کو پیدا نہیں فرمایا، زمین میں طرح طرح کی چیزیں بھی۔ دیکھو، اس نے زمین کے اوپر بوجھل اور بھاری پہاڑ پیدا فرما دیے اور زمین میں برکت رکھ دی۔ صاحب روح المعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خیر و برکت رکھ دی، اور وہ اس طرح کہ اس میں طرح طرح کے نباتات اور حیوانات پیدا فرما دیے۔ جاندار چیزوں میں انسان بھی ہے۔ زمین میں غذائیں بھی رکھ دی جو انسانوں اور حیوانوں کے کام آتی ہیں۔ یہ غذائیں زمین سے نکلتی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل، میوے، سبزیاں اور دیگر کھانے کی چیزیں پیدا فرمائی، اور پہلے سے تجویز فرمایا کہ کتنی کتنی چیزیں پیدا ہوں گی اور کہاں کہاں کس کس علاقہ میں پائی جائیں گی اور کس کے حصہ میں کتنی خوراک آئے گی۔ یہ مذکورہ کام 4 دن میں ہوئے، یعنی 2 دن میں زمین پیدا فرمائی اور 2 دن میں پہاڑوں کی پیدائش فرمائی، اور برکت کا رکھ دینا اور روزیوں کا مقرر فرمانا ہوا۔ چونکہ دیگر آیات کریمہ میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کی تخلیق 6 دن میں بتائی ہے، اس لیے مفسرین کرام نے مذکورہ بالا تفسیر اختیار کی ہے، 2 دن زمین کے پیدا فرمانے اور 2 دن دوسری چیزوں کے جو مذکور ہوئیں، اور 2 دن آسمان کی تخلیق کے جن کا ذکر ابھی آتا ہے۔ یہ پورے 4 دن ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ حاکم اور بیہقی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور اس کے آخر میں فرمایا سواء للسائلین۔ یہ پورے 4 دن ہوئے پوچھنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھواں تھا، یعنی اس کا مادہ دخان دھواں کی صورت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا اور زمین و آسمان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں کو ہمارے حکم کے مطابق آنا لازم ہوگا، خوشی سے آؤ یا زبردستی سے، یعنی ہمارے احکام تکوینیہ جو تم دونوں میں جاری ہوں گے اس کے مطابق ہی تمہیں رہنا لازم ہوگا۔ آسمانوں اور زمین دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی کے ساتھ فرمان برداری کے لیے حاضر ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم بھیج دیا، یعنی جن فرشتوں سے جو کام لینا تھا وہ ان کو بتا دیا، اور ہم نے قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور ان ستاروں کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ شیاطین اوپر کی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو یہ ستارے انہیں مارتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ تقدیر ہے یعنی طے کردہ امر ہے اس ذات پاک کی طرف سے جو عزیز یعنی زبردست ہے اور علیم یعنی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔